तू इतनी जालिम निकली है, मेरा हलाल का पैसा खा खा के तू। आपकी उम्र 32 साल और आपकी पहली बीवी की उम्र 12 साल। जी हाँ। करोड़ों रुपया आप लुटा चुके हैं, तो उसका क्या मुआवजा हुआ? आपकी बीवी, दूसरी बीवी जो है वो आपसे लेकर भाग गई पैसा। तो मारा जोर से धक्का, मैं कि जा जहन्नम में, 7 इंजेक्शन। उन्हें मुझे रोजाना शाम को मेरी भांजी बाजू पकड़ के खड़ी हो जाती थी, कभी इस बाजू में, एक दिन इस बाजू में। नैला तूने मुझे ये समझा था कि ये अब मर जाएगा तो कोठी मुझे मिलेगी, कोठी तो मैं तारक अजीज वाला काम करके जाऊंगा, तेरी लाश उससे भी 100 गुना ज्यादा भारी होगी, तू कब्रिस्तान के बाहर पड़ी होगी, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कोई नहीं उतारेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जनाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अख्तर साहब। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि पहली शादी जब की तो हसीन और जमील इनकी बीवी थी, मगर मसला ये था कि वो फिल्मी दुनिया में रहा करते थे और फिल्मी एक्टर्स को बहुत पसंद करते थे, जिस वजह से वो शादी ज़्यादा देर चल ना पाई। और दूसरी शादी की तो शायद इन्होंने किसी पर तरस खाकर शादी तो कर ली, मगर शादी का नतीजा निकला कि लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया, क्योंकि इंजीनियर हैं, बहुत सी ऐसी मशीनें बना लेते हैं जो पाकिस्तान में बनाना नामुमकिन है। मगर पैसा कमाने के बाद बीवी ने कुछ इस तरह से धोखा दिया कि वो सारा पैसा लेकर फ़रार हो गई। सारी कहानी इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये वाक़या हुआ क्या, क्योंकि इस वक्त में, इस दौर में गुर्बत इतनी छा चुकी है कि जिसके पास पैसा होता है उसको लूटने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर मुआवजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह की रहमत है। लुटने के बाद भी आप खुश हैं? ओ मैं बब्बर शेर हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह ताला ने वो हुनर दिया, रब्बुल आलमीन ने वो हुनर दिया कि मेरे ऊपर पैसा आशिक है, मेरे ऊपर इश्क करता है पैसा। हर वक्त मेरी जेब में लाखों रुपए अल्लाह ताला ने खुद ब खुद डाल देते, मैं सोया हुआ होता हूँ आ जाता है। सारी दुनिया का कारोबार बंद हो गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, अल्लाह ताला ने उस वक्त भी मेरा रिज़्क़ खोल दिया। मेरे पास ऐसे पर्दे थे जो पूरी दुनिया में नहीं थे उस वक्त, क्योंकि बंद हो गया पूरी दुनिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका बंद हो गया। मेरे पास वो पर्दे थे, मैंने वो पर्दे बेचने शुरू कर दिए। बार बार फैक्ट्रियों वालों को फ़ोन आए, जनाब न्यायी साहब वो पर्दे हैं। मैं बिल्कुल हैं। वो चाइना से 7,000 में आता था, मैंने यहाँ 4-4 हज़ार में बेचने शुरू कर दिए। बेपनाह पर्दे, रात 12 बजे तक मैंने 4.5 लाख का माल बेच लिया। पूरी दुनिया का अल्लाह ने कारोबार बंद किया, इधर रियाज को अल्लाह ताला ने बेपनाह अता किया। आज मैं सुबह सो रहा था, एक बंदे ने फ़ोन किया, कहता जी मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ये 35,000 की मिलेगी। कहता जी को प्यार मोहब्बत कर लें। मैं कहा बिल्कुल जनाब, जितना कहते हो, चलो मुँह पा लेंगे, प्यार कर लेंगे आपस में। कि 10 तू कितने देना? कहना 30,000। मैं कहना तेरे न मेरे 32,500 दे। कहना मैं अभी आ रहा हूँ, 32,500 मुझे दे गया। चलिए सर, मुझे ये बताएं कि पहली शादी आपकी किस उम्र में हुई? पहली मेरी शादी, मेरी उम्र 32 साल थी, मेरी बीवी की 12 साल उम्र थी, मेरे मामू की बेटी थी, उसने 20। आपकी उम्र 32 साल और आपकी पहली बीवी की उम्र 12 साल। जी हाँ। तो वो हसीन बहुत थी, उसने फिल्में बचपन में बहुत ज़्यादा देखी थी। वो इश्क़ पिट्टी थी, वो इश्क़ पिट्टी कहते हैं ना जिसे, इश्क़ पिट्टी, यानी कि उस पर अल्लाह की लानत पहली बरसी हुई थी। उसके दिमाग में हर वक्त हीमा मालिनी, फलां अदाकारा, मैं वो बन जाऊँ। तो आप हर वक्त यही कहती थी मुझे अच्छा शौहर मिलेगा, तू मुझे छोड़ दे। 3 साल वो मेरे साथ रही है। 3 साल पहले निकाह रहा है। जब वो 9 साल की थी निकाह हुआ, 12 साल की उम्र में मेरे मामू ने शादी कर दी। वहाँ ऐसे ही होता है जैसे मेरी वालदा की उम्र। कहाँ ऐसे होता है? मियाँ वाली की तरफ। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया, हम पठान लोग हैं, मियाँ वाली के लोग हैं, हमारा सिलसिला इस तरह का ही है। छोटी उम्र लड़की छोटी उम्र की होती है, बड़ी उम्र के बंदे से शादी। उस ज़माने में VCR का दौर था। उन्हें उसके बाप ने इतनी फिल्में उसको दिखाई कि उसके दिमाग में यही चीज़ बस गई। बस वो आती थी, बस मुझे छोड़ दो, वो कहती थी मुझे छोड़ दो। मैंने कहा जा। उसके बाप ने कहा इसको गोली मार दो। मैं तो मतलब कि 9 साल की उम्र में निकाह हुआ, 12 साल की उम्र में रुखसती हुई और 15 साल की उम्र में वो आपको छोड़ के चली गई। मैंने उसको तलाक दे दी। मैंने उसको मारा जोर से धक्का, मैं कहा जा जहन्नम में। मेरी माँ ने उसको बददुआ थी, बेटा ना अच्छा पावें तो ना अच्छा खावें, शाला दर पदर रुलें। मेरी माँ ने बददुआ दी थी। उसकी भतीजी थी, उन्होंने कहा पुत्र जिससे जावें धक्के खावें। वो आज तक धक्के खा रही है और अज़ाब इलाही मुब्तला है। उसका शौहर शराबी है, कबाबी है, वो मिरासियों के पीछे बांसुरी बजाता है, धक्के खा रही है। वो उसको अच्छा पहनने को नहीं देता। मैं दुनिया का सबसे अच्छा लिबास, सबसे अच्छे होटलों में, लाहौर के जितने बड़े महंगे 5 स्टार होटल थे, 3 स्टार 4 स्टार, उनमें मैं लेके जाता था। पहली दफ़ा मैं उसको एक चाइनीज़ होटल में ले गया, चाइनीज़ लेकर आए खाना। पहले सूप देते हैं तो मुझे कहती है ये तो डड्डू नहीं है, डड्डू तो नहीं है। हाँ, मैं कहा तेरा दिमाग ख़राब है, डड्डू किसने? ये तो मुसलमान ने जड़े देने में, अच्छी चीनी नहीं है। अक्ल उसके बाद इतनी थी, बस वो उसके दिमाग में बैठा हुआ था। वो मैं मार्केटों में लेके जाता था, अक्सर
جیسے آپ ہیں بھاگی بھاگی آئیں، اس کو پیار کرنا شروع کر دیا، لڑکیاں اس پر عاشق ہو جاتی تھیں، وہ اتنی حسین تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت تنگ کیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، سب نے اسے کہا، مجھے کہا اس کو مار دو، میں کہا نہیں، میں پیسفل انسان ہوں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہی نہیں کسی سے، جو مرضی میرے ساتھ ہو جائے، میں اکیلا رہتا ہوں، کئی کہتے ہیں تم اکیلے رہتے ہو، میں کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس اللہ ہے۔ تو دوسری شادی آپ نے پھر کب کی؟ میں نے اخبار میں اشتہار دیا، 1 سال کے بعد دوستوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یار شادی کر لو، اتنا کماتے ہو کیا کرو گے، شادی کر لو، تیری ساری جیسے آپ نے کہا 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں 5 انگلیاں سے اکٹھی ہو جاتی ہیں کھانے کے وقت، لکنے کے وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس عورت نے لکا، مجھے لوٹا، مجھے بیوقوف سمجھا، اصل میں بندہ ہوں بڑا سیدھا۔ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں تیرے تک عقل ہی کوئی نہیں، تیرے تک عقل ہی کوئی نہیں، میں کہا یار عقل تو اللہ تعالیٰ نے الیکٹرانک والے پاسے پا دیتی ہے، دنیا جہان کا علم وہ دے دیا، یہ والا شاطر میں نہیں ہوں۔ میں آتے ہی نہ میں شرابی ہوں، نہ میں جواریا ہوں، نہ میں چور چکا ہوں، نہ میں فراڈیا ہوں، الحمدللہ میں آج تک سگریٹ کو بھی منہ نہیں لگایا، اتنا میں صاف ستھرا انسان ہوں، میرا دل مانتا ہے۔ حالانکہ میرا پہلا سورا سکا ماموں شراب پیتا تھا، ایک دفعہ اس نے مجھے آفر کرائی، میں کہا نام ماما، تو میں نے کہا ماما میں تیرا یار ہاں، تو جو کماتا تھا میں نے کبھی ماں باپ کو آ کے نہیں دیا، بہنوں بھائیوں کو نہیں دیا، اسی کو دیتا رہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو کروڑوں روپیہ آپ لٹا چکے ہیں تو اس کا کیا ماجرا ہوا؟ آپ کی بیوی، دوسری بیوی جو ہے وہ آپ سے لے کر بھاگ گئی پیسہ؟ بھاگ نہیں گئی، وہ اپنے گھر میں ہے، یہ لفظ نہ کہیں بھاگ گئی ہے، یہ آپ نے آپ کے پاس سے تو چلے گئے نا؟ نہیں میرے پاس چلے گئے، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں دنیا میں آتا ہی نہ تو پھر بھی مجھے نہیں ملنے سے، جو میرے نصیب میں ہے اب بھی اللہ مجھے دے رہا ہے بے پناہ، اتنی شاندار میرے پاس کوٹھی ہے، بڑے بزرگ میں نے دیکھے ہیں، کوئی پلوں کے نیچے پڑا ہوا ہے، ایک وہ راوی کے پل کے نیچے میاں بیوی پڑے ہوئے ہیں، یا رب العالمین نیلا کو جہنم کی سب سے گندی جگہ پھینک، اس نے میرے جیسے نیک انسان کے ساتھ ظلم کیا، میں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، میرا اور رب العالمین گواہ ہے، تیرا باپ روتا پیٹتا آیا تھا کہ اس خنزیر کا رشتہ کوئی نہیں رہتا، جہنمی عورت، میں نے تیرے اوپر ترس کھا کر تیرا رشتہ لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ جہنم کی سب سے گندی جگہ پہ پھینکے۔ تیری چھوٹی بہن سمیہ جو مجھے کہتی تھی اللہ کا واسطے ہماری بہن کا رشتہ کر دو، میں نے ایسی ہاں کر دی، انہوں نے 5 دن کے اندر میرے گلے مر دی، میں پھر بھی اس کو لے کر آیا، نہیں یار میرا اس کو 4 بیماریاں چمڑی ہوئی تھیں، اس کے منہ پر 2 لائنیں بنی ہوئی تھیں رونے کی، نالیاں، اس کی بھابھی ان کو روزانہ مارتی تھی، کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ، ادھل جاؤ، ادھل جاؤ، ادھل جاؤ، کسی کے ساتھ نکل جاؤ، یہ گھر خالی کرو، اور بھائی بھی روزانہ ان کو مارتا تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں تم میری بیوی کو تنگ کرتی ہوگی، اور اس کی ماں کو بھی گالیاں، 3 دن اس کی ماں بھوکھی رہ کے آئی تھی، میرے پاس آئی، میں نے آگے کھانا رکھا، رونے لگ گئی، کہتی بیٹا اپنا سگا بیٹا نہیں مان رہا، اور تو کتنا اچھا انسان ہے، میرے آگے روٹی رکھ دی، میں کہا اماں جی تو روٹی کھاؤ، وہ تو میرے اماں جی کہہ رہے ہیں، میرا اپنا سگا بیٹا مجھے کہتا ہے نکل جا یہاں سے، اس نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، میں نے اس کو کھانا دیا، اس کے آگے روٹی رکھی، چیزیں رکھی، بھاں بھاں کر کے روئی، میں کہا اماں جی کوئی گل نہیں، انسان کی قدر نہیں کرے گا تو کون کرے گا، رب العالمین نے میرے اندر، رب العالمین نے اپنی رحمت کا چھوٹا سا قطرہ ڈالا ہوا ہے، میں اسی سے ہر لوگوں پر وہ کرتا ہوں، میرے کئی عزیز ایسے غریب ہیں جن کو میں مہینہ لگایا ہوا ہے۔ تو ایسا کیا مسئلہ آیا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ وہ میں مسئلہ یہ بنا کہ یہ 2015 کی بات ہے، تو میرے عزیز میرے گھر آئے ہوئے تھے، میری بھانجی اور میری بہن اور میرا یعنی کہ بھانجی کا شوہر، وہ کہتا تھا میں ڈاکٹر ہوں، وہ میری 2 انگلیاں یہ والی سو گئی تھی، یہ والی ایسے، میں ایسے صبح ریت میں اس کو گرم کر رہا تھا، تو مجھے کہتے ماموں یہ آپ کا نا یہاں سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، یہاں سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، میں نے کہا یہ کیسے کنیکشن ٹوٹ گیا؟ کہتے ہیں بس میں انجیکشن لگاؤں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں کہا یار مجھے نہ انجیکشن، میں بڑا فٹ فاٹ ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سردیاں بہت تھیں، وہ مجھے رات کو واش روم جانا تھا، وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، وہ میری ہاتھ نیچے رکھ کے نا سو نہیں جاتا جیسے ہاتھ، وہ سویا ہوا تھا، وہ 15-20 دن ہمارے گھر مہینے کی انٹرنشپ کرنے آیا تھا، 15-20 دن تو میں نہیں مانا، 20-22 دن، جب اس کے ساتھ 8 دن رہتے تھے انہیں اتنا فورس کیا، میں کہا یار لے آ، وہ ایک میڈیکل سٹور سے لے آیا، تو وہ 7 انجیکشن، انہوں نے نہ چیک کیا نہ ٹیسٹ کیا نہ اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ وائی یہ ہے کیا چیز، اس کی روٹس، اس کی ویلیو، اس کی کنڈیشن کچھ نہیں پڑا، انہیں مجھے روزانہ شام کو میری بھانجی بازو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی اس بازو میں ایک دن اس بازو میں، سب سے پہلے میرے بازو ختم ہو گئے، جیسے اب میرے ہاتھ اب مٹھیں نہیں بند ہوتی، یہ دیکھ لیں مٹھیں پوری بند نہیں ہوتی، تو میں نے اب اوزار ایسے بنا لیے ہیں جن سے میں مشینیں ٹھیک کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دماغ میرا کام کرتا ہے،
تو وہ میں دماغ سے کام کر لیتا ہوں. جو کوئی کام نہیں کر سکتا پورے پاکستان میں مجھے وہاں بلاتے ہیں. میں کئی دفعہ افغانستان بھی جاتا ہوں مشینیں ٹھیک کرنے کے لیے, وہ مجھے بلاتے ہیں, میں جا کے کراتا ہوں. اللہ نے بڑی نیلا میرے اوپر رحمت کی ہوئی ہے. تو بدبخت عورت ہے, اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو نے اور بچوں کا باپ ہوتے ہوئے تو نے ان کو یتیم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تجھے ایسا یتیمی کے میرے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی اس جگہ پہ پھینکے گا جو سب سے بری ہوگی. اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے اور تیرا پردہ کرنے والا کوئی نہ ہو, کیونکہ میں نے تمہیں پردہ بھی دیا, عزت بھی دی, تیرا مقام بھی بنایا. تو پورے خاندان میں بدنام تھی. تجھے پرانی ہڈیاں دیتے تھے شادیوں میں, جب بچی ہوتی تھی تیرے کے پلیٹیں بھر کے رکھتے تھے. تو اتنی کمینی عورت تھی, کیونکہ میں تم لوگوں کے لیے ان ہاتھوں سے بڑی محنت کر کے تم لوگوں کو کھلایا ہے. خدا تمہیں جہنم کی سب سے گندی جگہ پہ پھینکے. نیلا تو نے مجھے یہ سمجھا تھا کہ یہ اب مر جائے گا تو کوٹھی مجھے ملے گی. کوٹھی تو میں طارق عزیز والا کام کر کے جاؤں گا. میں تجھے گھر نہیں دوں گا, نہ یہ پیسہ دوں گا. اب بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی. تیرے موڈے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے. خدا تمہیں جہنم واصل کرے. اللہ تعالیٰ نے لاش پہ جان بھر دی ہے. یہ ریاض تیرے سامنے ببر شیر کھڑا ہوا ہے. اللہ کے حکم نہ میرے ایک پنجے کے ساتھ تم مر جائے گی, لیکن میں نے تمہیں پنجہ نہیں مارنا. انسان کی پکڑ سے انسان نکل جاتا ہے, اللہ کی پکڑ سے نہیں نکلتا. تو یہ اللہ پکڑے گا. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. جا جس سے مرضی دفع ہونے دفع ہو. اس پیسے نہ تیرا کی بننا ہے. دوزخ تو اپنی بھریے, جہنم بھریے, قبر اپنی انگارے بھریے. تو قبرستان کے باہر پڑی ہوگی اللہ کے حکم سے, تمہیں کوئی نہیں اتارے گا. تو یہ نہ سمجھ تو نے میری اولاد کو دشمن بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے اتنے دشمن پیدا کر دے گا تو سنبھال نہیں سکیں گی. اور تو اتنی ظالم نکلی ہے, میرا حلال کا پیسہ کھا کے تو ان کا گھر بھرتی رہی ہے. انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا, تیرے برا نے تمہیں چھتر مارنے اس نے. لیکن تو فراڈی عورت ہے, فراڈی ہے, تو چورنی ہے, تو چور ہے. چور پر کروڑ دفعہ لعنت. چور دے گھر کدی دیوا نہیں بلیا نیلا. میرے گھر اللہ تعالیٰ نے دیوے بالے. میرے کو شاندار کوٹھی ہے, میں نے کو کڈ نہیں سکتا. تو لاہور دے سب تو بڑے بدماش لیا, سب تو بڑی گورنمنٹ لیا, جو میرے کو تو ایک سوئی لے لویں تو میرے غلام محمد دا پتر نہ آکھیں. میں تیری نال او حشر کرنا ہے روز قیامت, تو یاد رکھے سی. آپ مطلب اللہ کو اتنا مانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بددعائیں ایک عورت کو دینی چاہیے؟ دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. ظالموں کو دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے طالبان کی بات سن کے امریکہ کو, جو اپنے آپ کو طاقتور کہتا تھا, اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے 150 سال انگلینڈ برباد ہوا ہے, 30 سال رشیا برباد ہوا ہے. اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں, امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ ایسی کرتا ہے نا, تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. میں ظالم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا. میں بیمار ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر آزاد کر دیا. کتنا عرصہ لگا آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے, کام دوبارہ شروع کھڑے ہونے میں؟ اس نے جب نکال لیا تھا, میرے ایک دوست نے مجھے کہا, میں اس اپنے گھر چلا گیا تھا. میرے پاس اپنا گھر تھا, اس کو یہ وہاں 15 16 سال 18 سال رہ کے آئی ہے. تو یہ بہانے سے یہاں آ گئی تھی اپنے پیکے گھر کے پاس. بچے اچھے پڑھ جائیں گے, بچے اچھے پڑھ جائیں گے. میں کہا پہلے کیا کم پڑھ رہے ہیں؟ سب جب بھی آتے ہیں فرسٹ آتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. جب حرمت حرمین اسامہ تمہیں اصل بات کا پتہ چلے گا. جج دونوں طرف سے سنتا ہے, تم لوگوں نے ایک طرف سے سنا ہے. اس بات کی بھی سنو, آ کے سنو کہ اس ظالم عورت نے میرے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے. تمہاری خالہ سمیہ جو تمہیں اپنے پاس رکھی بیٹھی ہے, اچانک تمہیں دھکا مارے گی اور تمہیں رستہ نہیں ملے گا اللہ دے حکم نال, کیونکہ کوئی اپنا نہیں بنتا. تم میرا خون ہو, میرا خون ہو, میرا خون ہو. اپنے باپ کو پہچانو. تم لوگوں نے صرف, اس عورت نے صرف پیسے کے لیے مجھے رکھا ہوا تھا. اگر شروع میں ترس نہ کھاتا, سب سے بڑی میری غلطی ہے, میں نیلا تیرے باپ کے اوپر ترس کیا. میں نے کہا بوڑھا آدمی ہے بیٹا, میں 15-20 سال سے شادی دفتروں کے دھکے کھا رہا ہوں. ہر کوئی مجھ سے, میں نے تیرے سے کوئی وہ لیا ہے, اللہ جانتا ہے, کوئی جہیز لیا تم لوگوں سے؟ میں نے تو لکھا ہی اخبار میں یہی تھا, 35 سالہ سمارٹ نوجوان, ذاتی کاروبار, ایسی شریک ہے یا رشتہ درکار ہے جو ذہنی طور پر بالغ ہو, جو مسکین بن کے آیا تھا. خدا تمہیں جہنم کی سب سے گندی جگہ پہ پھینکے. تو نے مجھے بیوقوف بنا کے لوٹا ہے. کوئی گل نہیں, اللہ تو ہے نا اوپر. اللہ تعالیٰ تجھے ایسی سزا دے گا کہ تو روز قیامت تیری لاش کدی جنت جا ہی نہیں سکتی. تو میرے اپنے مجازی خدا نال ظلم کی تئی, جھوٹ بول رہی, فیک بول رہی, حرام کی تئی. میری کمائی جڑی کھا دی ہے, لاکھ دی لعنت تے تے کروڑوں بار لعنت نیلا. اللہ تین غرق کرے, تین غرق کرے. ایسی بیماری لگے جیسا دنیا تے علاج نہ ہوئے, دنیا تے علاج نہ ہوئے. اور
तू मौत मंगे तो मौत ना आवे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इनकी कहानी सुनी और कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा जो हो तो वो ज़ात का दुश्मन भी बन जाता है। इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि करोड़ों रुपया कमाया। सन 1981 की बात कर रहे हैं कि 2000 रुपया डेली का कमा लेते थे, तो जाहिर सी बात है 2015 तक तो अरूजों पर थे। तो बीवी जो इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और इनको छोड़ दिया या इन्होंने उन्हें छोड़ दिया, तो पैसा इनका दुश्मन ही बना, कहना बहुत आसान है। तो बच्चे जो हैं वो भी नहीं मिल पा रहे इनसे, मगर इनकी एक जो बात है वो यही है कि मैं बच्चों को अभी भी वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। बच्चे मुझे समझे, मुझे सुने, क्योंकि तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख देखकर बच्चे माँ के साथ बैठ चुके हैं। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।